حضرت شیخ صنعان اولیاء کاملین میں سے تھے. انہوں نے ایک روز انکار کر دیا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کا کہ قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. وہ صاحب کرامت تھا، صاحب مقام تھا وہ ولی اللہ. اس نے کیا کہ میرا اتنا بلند مقام ہے تو کیا میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. انکار کر دیا. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملحق الاصاغر بالاکابر تھے، چھوٹوں کو بڑا بنا دینے والے تھے، اور سلاب الاحوال بھی تھے کہ جو اس کے اہل نہ رہتا اس کے احوال سلب بھی کر دیتے. آپ متصرف تھے اور متمکن تھے، مقام تمکین کے کن کے مالک تھے. تو وہ جو جب یہ مقام آپ کی ولایت کا کرامت کا انکار کیا تو ان کے احوال سلب ہو گئے. شیخ صنعان کے احوال سلب ہو گئے، ولایت سلب ہو گئی، چھن گئی. جب چھن گئی تو پھر وہ کسی عیسائی مسیحی لڑکی پر عاشق ہو گئے جنگل میں، اور اس کے پیچھے مارا پھرتا. وہ عشق کی سمت بدل گئی نا کہ اب اس سے شادی کرنی. پھر بالآخر جب والدین تک جا پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ خنزیر کھا لو اور شراب پی لو تو تمہاری شادی کر دیتے. جب وہ ہٹ گیا، اس کے احوال سلب ہو گئے، تو اس کا مرید دوڑا. ایک مرید خالص صاحب استقامت تھا، صاحب اخلاص و استقامت دوڑا حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں. وہ سمجھ گیا کہ یہ جو تباہ حال ہو گیا ہے میرا شیخ، وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا انکار کرنا اور ان کے مقام کے انکار کی وجہ سے معروم ہو گیا. اس لیے کہ ایک زمانہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں وہ زمانہ خواہ سالوں کا ہو، خواہ صدی کا ہو، خواہ صدیوں پر محیط ہو. خواہ ایک زمانہ ہو، خواہ کئی زمانوں پر ایک زمانہ چلے، 100 سال چلے، خواہ کئی 100 سال پر محیط ہو. تو کسی ایک کو کسی علاقے میں یا دنیا میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو احوال اور معارف اور رشد اور ہدایت اور ترقی احوال کا ایک کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. تو جس کو جو کچھ ملتا ہے پھر اس ایک کے وسیلے سے تقسیم ہوتا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور کے اس فیض کا، نعمت کا فیض امت میں ہر دور میں کسی کسی کو ملتا ہے. ہر دور میں حضور کے اس فیض کا کوئی قاسم ہوتا ہے. ان کی بات جب شیخ صنعان محروم ہو گئے مقام سے اور ان سے ان کا حال چھین لیا گیا تو ان کے مرید دوڑ کے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کی نوکری کرنے لگے، خدمت کرنے لگے. رات دن ان کو مصلے بچھا دیں، وضو کے لیے پانی بھریں. وضو اتنی قربت ہو گئی، اخلاص سے محنت، تربیت تو پائی ہوئی تھی ایک شیخ سے، تربیت اتنی قربت ہو گئی کہ اب وضو بھی کرانے لگے. زمانہ گزر گیا، ادھر شیخ صنعان مارے پھرتے رہے. اب تو پھرتا رہا، اب وہ پھرتے رہے کا درمیانی دور گزر گیا، اب پھرتا رہا بن گیا. صنعان پھرتا رہا چونکہ شیخ تو نہ رہا تھا، تو پھرتا وہ شام آ گزری کہ جب عیسائیوں کی اس خیمے میں گھر میں آ بیٹھا. انہوں نے کہا آج نکاح کر دیتے ہیں تمہارا، یہ خنزیر کی بوٹی کھا لو، شراب کا جام پی لو. اب وہ ان کے گھر بیٹھا صنعان. اب اس نے ایک ہاتھ بڑھایا خنزیر کی طرف پکا ہوا، ایک ہاتھ بڑھایا شراب کے جام کی طرف. ابھی اٹھانے ہی والا تھا، منہ کے قریب نہیں آیا تھا، اٹھانے ہی والا تھا. تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے. عین اس وقت بغداد میں وضو کر رہے تھے. دوران وضو اپنی کشف سے دیکھا کہ صنعان آج بے ایمان ہو رہا ہے. پہلے اس کے احوال سلب ہوئے تھے اور آج بے ایمان ہو رہا ہے. بدبختی نے اسے انجام میں بد تک پہنچا دیا. جب کشف سے دیکھا کہ خنزیر اور شراب کھانے اور پینے لگا ہے تو دوران وضو بآواز بلند کہا آج کسی کا پیر بے ایمان ہونے لگا، آج کسی کا پیر بے ایمان ہونے لگا ہے. اس مرید کے ہاتھ میں پانی تھا، قدموں پہ گر پڑا. آقا میں آپ کی نوکری اپنے پیر کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، میرے شیخ کو بچا لیں. اس کو استقامت کہتے ہیں.
آپ اندازہ کریں کہ اس کے احوال سلب ہو گئے، اس کی شان سلب ہو گئی، اس کا رتبہ سلب ہو گیا، بہک گیا، گمراہ ہو گیا، شہوت پرست ہو گیا، مگر وہ استقامت والا مرید جہاں لگ گیا تھا اس نے اس حال میں بھی چھوڑا نہیں۔ پہلے فیض لیتا تھا، جب دیکھا کہ اس کے حوال بگڑ گئے اس نے کہا اس نے عمر بھر مجھ پر احسان کیا، میرے شیخ نے مجھے سنوارا ہے، اب میں اسے بچانے پر لگ جاؤں۔ یہ استقامت ہے کہ مرید کو بچانے پر لگ گیا، بچاتے بچاتے جب وہ دن پہنچا جب کہا کسی کا پیر آج بے ایمان ہونے لگا ہے، گر پڑا، حضور اپنے شیخ کا ایمان بچانے کے لیے آیا ہوا تھا، خدا کے لیے سالوں کی جو نوکری ہے میری اس کے صدقے میرے شیخ کو بچا لیں، اور کچھ نہیں لیتا۔ آپ کے ہاتھ میں پانی تھا، کلی کر رہے تھے، وہی ہاتھ کا پانی زور سے پھینکا اس جنگل کی طرف منہ کر کے اور آواز دی سنان ہوش سے کام لے۔ یہ پانی کے چھینٹے سنان کے منہ پہ جا لگے، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے خنزیر اور شراب کا جام پھینک دیا، وہیں سجدہ ریز ہوا، توبہ کی اور دوڑ کے بغداد آ کے معافی دی اور اپنے حال کو دوبارہ پا لیا۔ اس مرید کی استقامت کا دیکھیں کہ اس حال میں بھی اس نے وہ چھوڑا نہیں، استقامت پہ رہا۔ جب تعلق ایک جگہ قائم ہو جاتا ہے، جس وسیلے سے نصیب ہوتا ہے پھر اس وسیلے کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کا پھر مالک اور محافظ اللہ ہو جاتا ہے۔